اور لوگ تھے ان کی زیارت کیے، کہا ہاں، کیا تمہارے پیر نظر نہیں آئے؟ کہا نہیں۔ کہا مجھے بہت برا لگا کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں وہاں پر اللہ والے تھے لیکن میرے پیر نظر نہیں آئے، مانی کہ محبوب الہی نظر نہیں آئے، نظام الدین اولیاء نظر نہیں آئے۔ مجھے بڑا برا لگا، میرے پیر کا مقام اتنا اونچا، محبوب الہی کا لقب ملا ہوا، لیکن وہ نظر نہیں آئے۔ وہاں سے پلٹے اور پھر دہلی آئے نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں، کہا امیر خسرو تم کہاں گئے تھے؟ مجھے معلوم ہے تم پانی پت گئے تھے، آنکھ کو بند کر کے زیارت کے لیے گئے تھے، رسول پاک کی زیارت ہوئی؟ کہا ہاں ہو گئی، لیکن میں تھوڑا جو ہے غمزدہ ہوں۔ میں اے میرے پیر محبوب الہی میں تھوڑا سا غمزدہ ہوں، کس لیے کہ وہ اللہ کے ولی نے تانا مارا کہ سب نظر آئے لیکن تمہارے پیر کیوں نہیں نظر آئے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا مقام اتنا اونچا ہے، آپ کا مرتبہ اتنا اونچا ہے، محبوب الہی کے خطاب سے نوازے گئے ہیں، اتنے بڑی جماعت میں آپ نظر نہیں آئے، بڑا خراب لگا، اور انہوں نے ٹوک دیا تو اور برا لگا۔ اب جو ہے نظام الدین کی بات کو سن لیجئے اور جملہ پر قربان ہو جائیے۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ پھر جا تو پانی پر اور جمعرات کا انتظار کر اور پھر زیارت کر رسول کی۔ اب رسول کی جب زیارت ہو تو اللہ کے ولی سے مت پوچھنا کہ میرے پیر کہاں ہے، رسول پاک سے پوچھ لینا کہ میرا پیر کہاں ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ رسول پاک سے پوچھ لینا میرا پیر کہاں ہے۔ اب جو ہے یہ تو دل میں خوش تھے کہ اچھا زیارت تو ہوگی ہی، اب ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے، پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیں گے، ہم رسول ہی سے پوچھ لیں گے میرے پیر محبوب الہی کہاں ہے۔ گئے تو پہلے ہی پہنچ گئے تھے، پھر جمعرات کا انتظار کیا، جمعرات کا دن آیا، دن ختم ہوا، مغرب کی اذان ہوئی، پھر حلقہ لگا، نماز کے بعد پھر حلقہ لگا، تھوڑی دیر ذکر ہوا، ذکر کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے اللہ کا ولی کہتا ہے اپنی اپنی آنکھیں بند کر لیں آپ لوگ۔ آپ فرماتے ہیں امیر خسرو کہ میں نے آنکھیں بند کی، جیسے ہی آنکھ بند کی تو رسول پاک کی پھر زیارت ہو گئی، پھر رسول پاک کی بارگاہ میں کثیر تعداد بنے دیکھا لیکن اپنے پیر کو نہیں دیکھا۔ تو میں آگے بڑھا اور رسول پاک کو میں نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد میں نے رسول پاک سے پوچھا اے رسول پاک یہ تو بتا دیجئے ہمارے پیر و مرشد محبوب الہی اس محفل میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تب رسول پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے پیر سے ملنا چاہتے ہو تو اوپر کی منزل میں چلے جاؤ، اوپر کی منزل میں چلے جاؤ۔ میں اوپر کی منزل میں گیا، جب اوپر کی منزل میں گیا تو وہاں بھی رسول پاک موجود ہیں، ان سے پھر ملاقات ہوئی، پھر لیکن کثیر تعداد میں نے دیکھا، وہاں بھی اپنے پیر کو نہیں پایا۔ پھر آگے بڑھا، ابھی آنکھیں میری بند ہی ہیں، میں نے رسول سے پھر پوچھا اے رسول پاک آپ نے تو کہا تھا اوپر کی منزل میں، یہاں پر آیا ہوں یہاں بھی میرا پیر نہیں ہے، کہاں پر ہے؟ کہا اور اوپر چلا جا۔ میں اوپر چلا گیا، تیسری منزل پر بھی دیکھا، وہاں بھی رسول سے ملاقات ہوئی لیکن میرے پیر نظر نہیں آئے۔ پھر میں نے رسول سے پوچھا میرے پیر کہاں ہے، محبوب الہی کہاں ہے؟ رسول پاک نے فرمایا اور اوپر کی منزل میں جا۔ میں اور اوپر کی منزل میں یہاں تک چلتا رہا اور چلتے چلتے 7ویں منزل پر پہنچا، رسول سے پوچھتا اور رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی منزل میں جا، اوپر کی منزل میں جا، یہاں تک کہ 7ویں منزل پر گیا، یہاں تک کہ جیسے جیسے میں اوپر جا رہا تھا لوگوں کی تعداد کم ہو رہی تھی۔ جب 7ویں منزل پر پہنچا تو صرف جو ہے رسول کے علاوہ 3 ہی لوگ بچے ہیں۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جب رسول کے قریب میں جیسے ہی میں پہنچا تو رسول کے سامنے محبوب الہی تھے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ جو باتیں کر رہے تھے میرے نبی سے باتیں کر رہے تھے، میں دیکھ کر کے مچل گیا، مجھے اور کوئی تمنا نہیں تھی، مجھے اور کسی کو دیکھنا نہیں تھا۔ رسول کی زیارت ہو گئی اور میں نے اپنے پیر کو دیکھ لیا، میری دن کی دنیا بدل گئی، میری کیفیت بدل گئی اور میں نے اپنی آنکھ کو کھول دیا۔ مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آنکھ کو کھولا اور مچلا ہوا، مسکراتا ہوا، تبسم جو ہے بکھیرتا ہوا، میں پھر پانی پت سے دہلی کو آیا اور دہلی جب آیا اپنے پیر و مرشد سے ملاقات کیا، اس لیے کہ ملاقات کرنے کے پیچھے وجہ بھی تھی۔ اے محبوب الہی میں نے آپ کو دیکھ لیا، آپ جو ہے 7ویں منزل پر تھے اور وہاں پر کوئی نہیں تھا، رسول کے علاوہ صرف 3 ہی لوگ تھے۔ بات تو آپ کی دیکھنے کی تھی، میں نے آپ کی زیارت تو کر لی، رسول پاک کی زیارت کر لی، کہا اور تم نے نہیں دیکھا
کہ اور دو لوگ کون تھے؟ کہا کہ نہیں دیکھا، دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، میں نے آپ کو دیکھ لیا، میرا ارمان پورا ہو گیا، میں تو آپ ہی کو دیکھنے کے لیے گیا تھا، اس لیے کہ اپنے آپ میں جو میں نے تانا سن رکھا تھا، مجھے برا لگ رہا تھا، مجھے دیکھنا تھا کہ میرے پیر کا مقام ہے کہاں۔ آپ تو میرے نبی کے سامنے تھے، رسول کی زیارت ہوئی، ان کے سامنے آپ باتیں کر رہے تھے، لیکن دو لوگ اور تھے، ان کے چہرے کو میں نے نہیں دیکھا، ایک میرے نبی کے داہنے سائڈ اور ایک میرے نبی کے بائیں طرف، دو لوگ اور موجود تھے، میں نے تو ان کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ اے محبوب الہی آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ دو لوگ کون تھے؟ کہہ دیں سبحان اللہ، وہ دو لوگ کون تھے؟ تب محبوب الہی فرماتے ہیں سامنے تو میں تھا اور دو دائیں سائڈ تھے، محبوب الہی میں سامنے تھا اور محبوب سبحانی حضرت عبد القادر جیلانی وہ میرے نبی کے دائیں سائڈ تھے، اور جو بائیں سائڈ میں بیٹھے تھے وہ سلطان الہند عطائے رسول حضور خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری زنجری بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو میرے غوث کا میں نے آپ کو سنایا کیوں؟ سنانے کا مقصد کیا تھا؟ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ غوث پاک کا مقام میرے نبی کے دائیں سائڈ میں ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں ہے، بغل میں ہے، تب جا کر آپ کو پیرانے پیر کہا جاتا ہے، تب روشن ضمیر میرانے میر کہا جاتا ہے، تمام ولیوں کا ولی کہا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو جب ماں ام الخیر فاطمہ ہو، جب باپ ابو صالح جنگی دوست ہو، جب نانا عبداللہ سمعی ہو، تو اس سے جو بچہ ابو صالح ام الخیر سے جو بچہ نکلتا ہے، جو شاخ نکلتی ہے، زمانہ اسی کو پیرانے پیر کہتا ہے، زمانہ اسی کو روشن ضمیر کہتا ہے۔ وہ عبد القادر ہے جس کو اللہ نے 18 پارے کا حافظ قرآن بنا کر کے بھیجا، علوم پر پکڑ بنا کر کے بھیجا، فنون کے اندر مہارت حاصل تھی، لیکن دنیا کو درس دیا کہ جو بچہ ولی بن کر کے پیدا ہوا، علم کا فنکار بن کر کے پیدا ہوا، ماہر طبیب بن کر کے پیدا ہوا، وہ نصیحت ہمارے لیے ہے کہ وہ بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جا کے آپ کو لکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تمہاری عمر کو دراز رکھے اور علم کی روشنی کو تمہاری زندگی میں معمور فرما دے۔ وقت آپ کا زیادہ نہیں لوں گا، لوگ نعت سننے کی خواہش رکھتے ہیں بھوجپوری کلام سراج حیدری سے، اور مجھے وقت بھی ملا تھا 9 سوا 9 بجے تک ختم کرنے کا، تو بہرحال وقت بھی ہو گیا۔ بڑے مجاہد لوگ ہیں آپ لوگ، دلیر ہیں، غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں، پھر کبھی موقع ملا زندگی میں اور زندگی حیات میں رہی، زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ اور سنا کر کے جاؤں گا، لیکن کم سے کم اب سے اتنا کیجئے گا کہ یہ پکڑ کر کے تقریر بولنے میں مزہ نہیں آتا ہے، آپ اسٹینڈ رکھیے گا تو بہتر رہے گا، اور اچھی گفتگو آپ انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ کی بات دیکھیے، اب غوث پاک کی بات آئی تو آپ تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں نا، تاج الشریعہ سے، تاج الشریعہ کا ایک کلام سن لے۔ تاج الشریعہ کیا کہتے ہیں کہ یہ زندگی نہیں کسی کے لیے، یہ زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، اور اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ قادری کا جو سلسلہ ہے، قادری غوث پاک سے، کہہ دیں سبحان اللہ، کسی اور سے نہیں ہے، وہ غوث پاک ہیں جس نے آنکھ کا اشارہ کیا تو ایک گناہگار بھی ولی بن گیا، انگلی کا اشارہ کیا تو بیٹے سے شہاب الدین سہروردی بن گیا، اللہ کا ولی بیٹی سے بیٹا بن گیا، وہ ہے۔ تب جا کے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے بھی اس محفل کا اہتمام مل جل کر کے کیا، جتنے لوگ سامعین حاضرین
اور اسٹیج پر جتنے علماء حفاظ ائمہ تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی سبھی کو غوث پاک کے صدقے میں سبھی کی مغفرت فرمائے، سبھی کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، سبھی کے گھروں کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اور ہر ایک نیک آرزوؤں کو تمناؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ سننے اور سننے سے بھی زیادہ سمجھنے اور سمجھنے سے بھی زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دن ہے تو رات ہوگی، بادل ہے تو برسات بھی ہوگی، انشاءاللہ زندگی رہے گی تو ملاقات بھی ہوگی۔ زندہ دل ہیں آپ، ماشاءاللہ۔